میں ڈاکٹر فہیمہ ماڑواری کالج رانچی۔ ہماری پیاری بچیوں، آج میں آپ لوگوں کو سیمسٹر 4 کا پیپر 2 میں پریم چند کے متعلق پھر بتاؤں گی، جو میں نے اگلے کلاس میں آپ لوگ کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے؟ پریم چند کے عہد میں ملک کے معتد افسانہ نگار اور ناول نویس تھے۔ ان میں خاص طور سے راشد الخیری کا نام آتا ہے۔ ان کی تخلیقات میں عصری آگہی اور سماجی شعور اور اصلاح سماج کے عناصر جاگزیں تھیں۔ انہوں نے خواتین کی پستی اور ذب و حالی اور ان کے درد و کرب کو اپنا موضوع بنایا اور عورتوں کی اصلاح و ترقی کے لیے ناول لکھے۔ انہیں انہی درد و غم اور مصائب و علائم کی تصویر کشی اور مرقع آرائی میں خاص مہارت حاصل تھی۔ سمجھ گئی؟ اس لیے انہیں مصور غم کہا جاتا ہے، راشد الخیری صاحب کو۔ ٹھیک ہے؟ راشد الخیری اور پریم چند میں قدر مشترک اصلاح و ترقی کے جذبات ہیں، تاہم پریم چند غریبی اور دیہاتی کسانوں اور ان کے سماجی معاشی مسائل کو کامیابی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جبکہ راشد الخیری صرف خواتین کے درد و غم کا مداوا پیش کرتے ہیں۔ راشد الخیری کے ناول اثر انگیزی میں پریم چند سے بڑھ کر ہیں۔ ان کے انداز بیان میں نشتریت ہے، پڑھنے والے کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ پریم چند کے دوسرے معاصرین سدرشن علی، عباس علی حسینی اور اعظم کریوی وغیرہ بھی اہم ناول نگار اور افسانہ نویس ہیں، تاہم ان میں وہ بات نہیں جو پریم چند کی تخلیقات کا جوہر ہے۔ علی عباس حسینی نے دیہاتی زندگی کے دکھ درد کو اپنے افسانوں میں سمویا۔ اصلاح قومیت اور عوام کی معاشی مشکلات بھی ان کے موضوعات ہیں۔ رفیق تنہائی، باسی پھول، ICS اور ہمارا گاؤں وغیرہ ان کے مقبول افسانے ہیں۔ اس طرح اعظم کریوی نے کسانوں کی حسرتوں اور مایوسیوں کو اپنے افسانوں میں سلیقے سے پیش کیا۔ سمجھ گئی؟ پریم چند نے انسانی نفسیات کا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا۔ مختصر افسانوں میں ان کی یہ خصوصیت اور زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہے، اور وہ اپنے کرداروں کے نفسیات پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ ان کے کرداروں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقیقت کے بہت قریب نظر آتے ہیں۔ یہ کردار خیالی نہیں معلوم ہوتے، بلکہ حقیقت کی زندہ تصویریں معلوم ہوتی ہیں۔ گھسی پٹی رومانیت اور خیال الف لیلا باتوں سے وہ احتراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا کردار مثالی اور خوبیوں سے بھرپور آراستہ ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں میں بلا کا اثر ہے، اور یہی وجہ ہے بنیادی عناصر ان کے ہیں جنہوں نے پریم چند کو ایک بڑا افسانہ نگار بنا دیا ہے۔ سوز وطن پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس میں کل 5 افسانے ہیں۔ ابتدائی دور کا مشہور افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن اس میں شامل ہے۔ اس مجموعے کے تمام افسانوں میں جذبہ حب الوطنی کو ابھارا گیا ہے۔ اسی وجہ سے انگریزی حکومت نے اس کو قابل ضبطی گردانا اور اسے نذر آتش کر دیا۔ چونکہ یہ افسانے ابتدائی دور کے ہیں، اس لیے اس میں بعض فنی خامیاں بھی نظر آتی ہیں۔ ان کا مشہور افسانہ کفن ہے۔ اس کے کردار مادھو، اس کی بیوی بدھیا اور اس کا باپ گھیسو ہے۔ یہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور نچلے طبقے کی ہی زیادہ تر اس میں باتیں کہی گئی ہیں۔ بڑے گھر کی بیٹی آنندی اس افسانے کا کردار ہے، جس کی سوجھ بوجھ اور عقل مندی کی وجہ سے گھر کا نظام بکھرنے سے بچ جاتا ہے، اور اس افسانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً وہ بڑے گھر کی بیٹی ہے جو اپنے پورے گھر کے نظام کو سنبھال لیتی ہے۔ سمجھ گئی؟ جو اچھے خاندان کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بکھرتے ہوئے گھر کو سمیٹ لیتی ہیں۔ سمجھ گئی؟ اردو ناول نگاری میں پریم چند کا مقام بہت بلند ہے۔
انہوں نے اردو ادب کو چند ایسے ناولوں سے افتخار بخشا ہے جو ہر لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کارنامے کی بدولت وہ اردو کے ممتاز اور سب سے منفرد ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کے مشہور ناول جو مندرجہ ذیل ہیں: اسرار معبود، ہم خرمہ و ثواب، جلوہ ایسیار، بازار حسن، گوشہ عافیت، نرملا، غبن، بیوہ، چوگان ہستی، پردہ مجاز، میدان عمل، گودان، منگل سوتر وغیرہ وغیرہ۔ منگل سوتر پریم چند نے اپنی آخری عمر میں لکھنا شروع کیا تھا، مگر یہ پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ اگر یہ مکمل ہو گیا ہوتا تو اردو ادب میں ایک اور اہم ناول کا اضافہ ہوتا۔ بہرحال پریم چند کے افسانوں اور ناولوں کی ایک بہت بڑی خوبی ان کی سادہ سلیس اور شفاف و بے تکلف زبان ہے۔ شروع میں وہ نامانوس اور ثقیل الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن آگے چل کر وہ بول چال کی سادہ و سہل زبان استعمال کرنے لگے۔ تصنع اور بناوٹ سے وہ رفتہ رفتہ دور ہوتے گئے، اور آخر کار انہوں نے اردو کے ناول افسانوی ادب کو ایک جاندار اور شگفتہ اسلوب عطا کیا۔ اسی طرح انہوں نے 1936 عیسوی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، ہماری کسوٹی پر وہ ادب پورا اترے گا جس میں تفکر ہو، مطلب سوچ ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کر دے۔ سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔ خود پریم چند کے شاہکار افسانے سوتیلی ماں، گلی ڈنڈا، سوا سیر گیہوں، نمک کا داروغہ، بڑے گھر کی بیٹی، پوس کی رات، کفن اس کسوٹی پر پورے اترتے ہیں جو ان کا اصل مقصد تھا۔ سمجھ گئی؟ تو ناول میں انہوں نے بہت کچھ کہا، اور انہوں نے انسانی نفسیات کو اپنے تجربات سے اس کی ہر حقیقت کو انسان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے انسانی نفسیات کا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا۔ افسانوں میں ان کی خصوصیت زیادہ نکھر کر آتی ہے، اور وہ اپنے کرداروں کی نفسیات پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ سمجھ گئی؟ پریم چند بہت ہی مشہور افسانہ اور ناول نگار تو ہیں ہی، ان کا مشہور کردار سورداس بھی ہے۔ سورداس مزدوروں کی بستی پانڈے پور کا باشندہ ہے۔ اس کی زمین پر ایک عیسائی سگریٹ بنانے والی کمپنی قائم کرنا چاہتا ہے، مگر وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ اس کا خیال ہے کہ اس سے پاپ بڑھے گا، مگر عیسائی رئیس اسے ہر طرح سے حاصل کرنا چاہتا، اور بالا آخر وہ اثر و رسوخ سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، یہاں تک کہ سورداس کو اپنے آبائی مکان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ سورداس ستیہ گرہ کرتا ہے، فوج اور پولیس اس کا مکان اور زمین لینے پر بضد ہیں، مگر وہ اپنے موقف پر اٹل رہتا ہے۔ ضلع کا حاکم اس پر گولی چلا دیتا ہے، جس سے زخمی ہو کر وہ اسپتال جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے وہ بڑے سکون سے کہتا ہے، ہم مارے گئے تو کیا، میدان سے بھاگے تو نہیں، دھاندلی تو نہیں کی، ایک نہ ایک دن ہمارا جیت ضرور ہوگا۔ اس میں دوہری کہانی سے دوسری کہانی اور صوفیہ کی محبت پر مبنی ہے۔ صوفیہ جان سیو کی تعلیم یافتہ لڑکی ہے، وہ بعض عیسائی عقائد سے اختلاف رکھتی ہے۔ اس کی ماں اسے انحراف سمجھتی ہے اور جبر کرتی ہے، جس سے تنگ آ کر وہ گھر سے راجہ بھرت کے گھر چلی جاتی ہے۔ اس کا لڑکا ونے اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ ونے کی ماں کو اس کا پتہ چل جاتا اور وہ اسے ادے پور بھیج دیتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں پریم چند
اپنے کہانی میں بے پناہ حقیقت کو سامنے پیش کرتے ہیں۔ پریم چند نے نتائج اور اوتار جیسے مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ مسائل ظاہر ہے اختلاف پیدا کرنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک روح بار بار جسمانی پیکر اختیار کرتی ہے؟ کیا دوسرے جنم پر اپنے پچھلے جنم کی زندگی کے واقعات یاد رکھنا ناول کا موضوع بن سکتا ہے؟ یقیناً بن سکتا ہے، مگر وہی ہوگا جو پریم چند کے ساتھ ہوا، یعنی وہ اسے کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے جس میں دیومالائی کہانیوں کا سہارا لینا پڑے گا جو ظاہر حقائق سے دور ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ پریم چند کا یہ ناقص ترین ناول قرار دیا جاتا ہے جو پردہ مجاز میں ہے۔ سمجھ گئی؟ اس طرح آج میں نے آپ لوگوں کو پریم چند کے متعلق دوسرا پارٹ سمجھایا۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں دوسرے موضوع پر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ چلیے، اللہ حافظ۔